بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ کیا علم ہے اے حضرت اعلیٰ تیرا، بج رہا ہے عرب و ہند میں ڈنکا تیرا۔ مر گیا کفر ہوا کفر کا ہر بچہ یتیم، پر طوعِ حملۂ فاروق ہے حمزہ تیرا۔ تمام عالم اسلام کو عاشق رسول اکرم مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا یوم ولادت خوب مبارک ہو۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے سن 1272 ہجری کے اس بھیانک دور میں جنم لیا جب انسانیت اور شرافت دم توڑ رہی تھی، جب مصطفیٰ جان رحمت کے شیدائی بدعقیدگی کی زنجیروں میں جکڑے جا رہے تھے، جب حبیب خدا کے دیوانے ہچکولے لے رہے تھے، جب ہر طرف گنگوہ و نشت کا کالا جھنڈا لہرا رہا تھا، جب تھانویت اور دیوبندیت سرکار دو جہاں کے خلاف انگارے اگل رہی تھی، جب صلح کلیت اور گمراہ قافلے تیزی سے چالو تھے، جب علم غیب مصطفیٰ کے خلاف جگہ بجگہ اجتماع کیے جا رہے تھے، جب دشمنان رسول کے سائے بڑھتے ہی جا رہے تھے، جب بدعت و ضلالت کا کوہرا ہر سو چھا رہا تھا، ٹھیک اس وقت بریلی کی دنیا میں خوشبوئے عشق مصطفیٰ رچائے بسائے علمبردار سنیت مجدد دین و ملت مظہر غوثیت مجسمہ کشف و کرامت سیدنا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان مہر تابان سنیت بن کر چمکے تو تمام ظلمت کدے خود بخود منور ہونے لگے۔ یہ آسمان علم و فن کا آفتاب بن کر زمانے پر چھائے تو علم و عرفان کی بارشوں سے سنیت کو لہلہا دیا۔ یہ برق بن کر تڑپے تو دشمنان رسول کی عمارتوں کو خاکستر کر دیا۔ یہ عاشق مصطفیٰ بن کر ابھرے تو قلعہ نشدیت اور وہابیت کی بنیادوں کو کچل دیا۔ اعلیٰ حضرت تو اتنے سچے عاشق رسول خدا تھے کہ پیارے رسول کے خلاف کوئی بات سننا درکنار، اس کے سائے سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اس سلسلے میں اپنے قلم سے خنجر خونخوار کا کام لیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ اور آگے چل کر کتنی پیاری بات کہی، قربان جائیے سرکار اعلیٰ حضرت کے ذات گرامی پر اور سنیے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ۔ خدا کی قسم سیدنا اعلیٰ حضرت کے انداز عشق کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں، او رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اتنے سچے عاشق رسول تھے، اتنے سچے عاشق رسول تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ امام اہل سنت کی ذات گرامی بے شمار اوصاف کی جامع تھی، مگر جس وصف نے انہیں پوری دنیا میں ممتاز فرمایا وہ عشق رسول ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کی کتابوں میں بد مذہبوں کے رد میں جملے بہت سخت ہوتے ہیں، جملے بہت تلخ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ کتاب شروع کرتے ہی رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ تھوڑا نرمی فرمائیں تو لوگ پوری کتاب پڑھ لیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، دل تو یہ چاہتا ہے کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہو اور اس سے گستاخوں کے سر قلم کرتا جائے، اس طرح دنیا سے گستاخوں کا خاتمہ ہو جائے،
مگر اللہ نے قدرت نہ عطا فرمائی، اس لیے قلم سے رد کرتا ہوں کہ گستاخ میری کتابوں کو پڑھ کر جل بن جائیں اور مجھے گالیاں دینے لگیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جائیں، اس طرح میرے آقا کی عظمت پر میری عزت قربان ہو جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت اپنی ساری عمر دنیا کو یہ پیغام دیتے رہے کہ دیکھو، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز، دنیا بھر کی ہر ایک لائق محبت مستحق تعظیم سے زیادہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہے۔ نمبر 2، انہی کی رضا کے لیے ان کے دوستوں سے دوستی و محبت، اور انہی کی خوشی کے لیے ان کے دشمنوں سے دشمنی و نفرت۔ یہ 3 چیزوں کا اعلیٰ حضرت زندگی بھر اعلان کرتے رہے۔ اگر ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی تمہارے دل میں کامل نہیں تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انہی 3 جملوں میں حضور اعلیٰ حضرت کی مبارک زندگی کا پورا خلاصہ آ گیا تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ حضور امام اہل سنت اپنی ساری عمر شریف بھر اپنے مبارک قلم، اپنی پاک زبان سے یہی فرماتے رہے، یہی لکھتے رہے، یہی چھاپ چھاپ کر شائع فرماتے رہے۔ گویا حضور پرنور اعلیٰ حضرت کے تمام مواعظ مبارکہ، جملہ تحریرات قدسیہ، جمی تصنیفات مقدسہ، سب کے سب انہی 3 جملوں کی شرح اور تفسیر ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ تمام آیات قرآنیہ کا خلاصہ اور تمام حدیث نبویہ علی صاحبیہ واضح صلاۃ و تحیہ کا عطر یہی 3 باتیں ہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ و مظہر حضور شیر بے شیر سنت نے نقل فرمایا ہے۔